الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم۔ سامعین محترم، گزشتہ دروس میں جو آیات تلاوت کی گئیں اور ان کا معنی اور مفہوم بیان کیا گیا، ان میں جہاد کے موضوعات تسلسل کے ساتھ چل رہے تھے۔ مختلف پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیبات عطا فرمائیں، جہاد کی ترغیب دی اور جہاد پر مسلمانوں کو ابھارا۔ اسی ترغیب کے ضمن میں اللہ رب العزت نے مال خرچ کرنے کا بیان فرمایا۔ یہ جہادی کا مضمون چل رہا ہے، اس سے پہلے والی آیات میں بھی جہاد کا ذکر ہے، اس کے بعد والی آیات میں بھی جہاد کا ذکر ہے، تو گویا مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے، جہاد پر کی ترغیب دینے کے لیے اللہ رب العزت نے انہیں یہ پیغام دیا کہ جہاد میں جان بھی خرچ کرنی پڑے گی اور مال بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کا یہاں پہ یہ دوسری بار باضابطہ طور پہ ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یسألونک ماذا ينفقون، یعنی جب یہ مومنوں کو جہاد کی بات کی جائے گی، جہاد میں مال خرچ کرنے کی بات کی جائے گی تو وہ سوال کریں گے، تو وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کیا خرچ کیا جائے، مال میں سے کیا خرچ کیا جائے، اور اسی کے ضمن میں یہ سوال موجود ہے کہ کس پر خرچ کیا جائے۔ اب سوال کیا گیا کہ کیا خرچ کیا جائے، جو مال موجود ہے اس میں سے کیا خرچ کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب آگے ارشاد فرمایا کہ خرچ جو مرضی ہے کرو۔ خرچ کرنے کے مختلف مقامات پر اس کے جو پہلو ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں، فرض خرچ کیا کرنا ہے، زکوٰۃ کیسے خرچ کرنی ہے، خرچ جو مرضی ہے کرو، لیکن اہم چیز کیا ہے، اہمیت والی چیز کیا ہے کہ اس کے مصارف صحیح ہونے چاہیے، اس جو خرچ کرنے کی جگہ ہیں وہ پراپر ہوں، وہ جو آپ کو بتائی جاتی ہیں اس کے مطابق ہوں، اس کا خیال رکھو۔ گویا سوال پوچھا گیا کہ کیا خرچ کریں، تو جواب جب مصارف کا دیا گیا، اس کا مطلب ہے فرمایا یہ کوئی اہم نہیں ہے کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے گا، لیکن جو جگہ ہیں، جو مصارف ہیں خرچ کرنے کے، وہ ذہن میں رکھو اور ان کے بارے میں غور کرو۔ انفاق فی سبیل اللہ جب بات ہوتی ہے، مومنین کی صفات کو شروع کے اندر متقین کی صفات کو جب بیان کیا گیا ھدی للمتقین کے بعد، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، سورہ بقرہ میں شروع سے ہی اللہ رب العزت نے مومنوں کی صفات یہ بیان فرمائی ہیں کہ وہ اپنے جو رزق ہے نا، جو ہم نے انہیں دیا ہے، ان کا اپنا نہیں ہے۔ ہم مال کما کے یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہمارا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں، ہم نے انہیں رزق دیا ہے، اس میں سے ينفقون خرچ کرتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کو کہتے ہیں۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کی بات جب آتی ہے، اس میں پھر آگے کیٹیگرائز کیا جاتا ہے کہ کچھ ایسا نفقہ ہے، کچھ ایسا خرچ کرنا ہے جو فرض ہے، جو کسی صورت میں ساقط نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، اس کی شرائط ہیں، اس صاحب نصاب ہونا چاہیے، کن پہ خرچ کرنا ہے اس کا بیان آ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ فطرانہ ہے، ابھی قربانی کا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ اور مالی عبادت میں سے گزرا۔ انفاق فی سبیل اللہ کے اندر جتنی کیٹیگریز آتی ہیں وہ مالی عبادت شمار ہوتی ہیں، وہ ہمارے مال سے کی جانے والی عبادت میں شمار ہوگا۔ اس میں چاہے صدقات واجبہ آئیں یا صدقات نافلہ آئیں، واجبی صدقات آئیں گے یا نفلی صدقات آئیں گے، دونوں قسم کے صدقات اللہ رب العزت کی عبادت ہوگی۔ اور یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے یہ ایک لطیف سی بات جو ہمیں سمجھنی ہے ان چیزوں میں، کہ خرچ ہم آپس میں ایک دوسرے پہ کرتے ہیں۔ بھئی اپنے کسی بھائی کو، کسی بہن کو، کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو، کسی ضرورت مند کو دیتے ہیں، جو اپنا ہی کوئی معاشرے کا ہمسایہ ہوگا، کوئی قریبی ہوگا، اپنے کسی بندے کی ہیلپ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کس میں گن رہے ہیں؟ اپنی عبادت میں۔ یہ بڑا اہم فرق ہے سمجھنے کا، کہ ہم مال اللہ کو نہیں دیتے، ہم مال
اپنے لوگوں کو دیتے ہیں اور وہ اللہ رب العزت عبادت میں کاؤنٹ کرتا ہے، اللہ اس کو کنسیڈر کرتا ہے کس میں؟ مالی عبادت کے اندر۔ یہاں بھی اسی انداز سے اللہ رب العزت نے یہ گویا کہ واضح کیا کہ بھئی جتنا بھی دینا ہے مجھے تو نہیں دینا نا، دینا تم نے کن کو ہے؟ یہ جو آگے مصارف ذکر ہو رہے ہیں ان کو دینا ہے۔ وہ مصارف صحیح طرح سمجھ لو، وہ اصل مقصود ہے۔ اب اس کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں اور اس کو ہم جب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے ان خرچ کروانے میں وہ ایک دوسرے کا احساس پیدا کرنا ہے، وہ انسان کو انسان کی خدمت میں لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انفاق کی ذمہ داری لگائی ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کا احساس کر کے ایک دوسرے کے لیے خدمت میں لگا رہے اور مال خرچ کرتا رہے۔ میں اس کو اپنی عبادت میں کاؤنٹ کرتا رہوں گا، میری مالی عبادت وہ کہلائے گی، اس کے اخلاص کو، اس کی دیانتداری کو، اس کی جو ہے نا خلوص کو اور اس کی جو مال کی محبت کو دل سے نکالنے کو میں کاؤنٹ کروں گا۔ فرمایا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو، جو بھی تم اپنے خیر سے مراد یہاں پہ مال ہے، جو بھی تم مال خرچ کرتے ہو فللوالدین، سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے ذکر کی اور اس کو الگ کیٹیگری کے طور پہ ذکر کیا کہ جتنا بھی مال خرچ کرتے ہیں ہم، سب سے پہلا درجہ مصارف کا اللہ رب العزت نے والدین کو قرار دے دیا، فللوالدین، والدین کے لیے۔ آگے والاقربین فرمایا، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین اقربین میں نہیں ہیں، اقارب کے الگ حقوق ہیں، ان کو زکوٰۃ بھی لگتی ہے، والدین کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ صدقات واجبہ میں سے ہے اور والدین اصول میں آتے ہیں، یعنی زکوٰۃ کا اصول ہے، زکوٰۃ کا قاعدہ اور کلیہ یہ ہے کہ اصول کے اندر جو رشتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ماں باپ، دادا دادی، پردادا پردادی، یہ جو اوپر جا رہا ہے یہ اصول کہلاتا ہے۔ فروع میں بھی نہیں لگتی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، اس طریقے سے جو نیچے اولاد ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ماں باپ اور اولاد، ان کے لیے اللہ نے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بہت سارے فرائض رکھے ہیں، بہت سارے حقوق رکھے ہیں، ان کے الگ حقوق ہیں، وہ کیٹیگری الگ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مال میں سے فرض زکوٰۃ نکال کے ماں باپ کو دے کے میں فارغ ہو گیا ہوں، نہیں، ان کا حق جو ہے وہ بالکل الگ ہے، وہ زکوٰۃ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ ماں باپ پہ خرچ کرنا اپنے مال کا سب سے اعلیٰ لیول خرچ کرنا ہے، اپنے مال کی سب سے اعلیٰ کیٹیگری میں خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے والدین کا ذکر فرمایا، فللوالدین، پہلی بات کہ مال خرچ کرنا ہے۔ اب یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اب یہ یہاں پہ انفقتم کا لفظ تو آیا ہے، لیکن اس انفاق سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے، والدین کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ عمومی بات ہے کہ چاہے صدقات نافلہ ہیں یا صدقات واجبہ ہیں، ان دونوں کو کیٹیگرائز آگے خود کر لیجئے گا، لیکن والدین پر مال خرچ کرنا سب سے پہلے درجے پہ ہے۔ کسی بھی طریقے سے اپنی گنجائش کے مطابق اگر ہم مال خرچ کرنے کے اعلیٰ ترین درجے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی سعادت سمجھتے ہوئے ماں باپ پر اپنی بساط کے مطابق، اپنی کوشش کے مطابق بڑھ چڑھ کر خوشی کے ساتھ مال خرچ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی پہلی کیٹیگری کو استعمال کرنا ہے۔ اس میں کسی کو نام و نمود کی ضرورت نہیں ہے، کسی جو ہے نا وہ دکھلاوے کی ضرورت نہیں ہے، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہم اپنے دیگر مصارف پر خرچ کرنے کے لیے تھوڑی سی دقت بھی اٹھا لیتے ہیں، مشقت بھی اٹھا لیتے ہیں، ایسے ہی ماں باپ پہ خرچ کرنے کے لیے تھوڑی سی دقت، تھوڑی سی مشقت اٹھا کر بھی اس کو پورا کرنا یہ لازم ہے۔ اس کو بوجھ جب جن معاشروں نے سمجھنا شروع کر دیا، انہیں پھر اولڈ ہومز بنانے پڑے اور اولڈ ہاؤسز بنانے پڑے۔ قرآن نے مسلمان کے لیے اولڈ ہومز اور اولڈ ہاؤسز کا تصور اس وجہ سے ختم کر دیا کہ مصارف انسان کے مال کے مصارف میں سب سے پہلے نمبر پہ اللہ نے والدین کو رکھ دیا۔ جو قوم قرآن کو سمجھ لے اور اس مصرف کو سمجھ لے، اس کو اپنے بوڑھے ماں باپ پر خدمت کرنا، ان پہ خرچ کرنا، وہ تو اپنے لیے جنت کا سامان بنانے کے برابر ہے۔ وہ کو پاگل ہوگا کہ جو اپنے والدین کو جا کے اولڈ ہومز میں رکھ دے گا۔ وہ تو ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک دیکھیں نا، میں نے پہلے کہا کہ مقدار کا اللہ نے فرمایا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مصارف کا تعلق ہے۔ پہلی بات یہ کلیئر ہو گئی۔ قرآن مجید نے والدین کے دیگر بہت سارے حقوق قرآن مجید میں، احادیث میں آتے ہیں۔ وبالوالدین احسانا، ان کے ساتھ تعلق کی بات ہے، ان کے ساتھ احترام کی بات ہے، عزت کی بات ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر، لیکن انفاق کو قرآن نے علیحدہ طور پہ بیان فرمایا۔ دوسرا درجہ آ جاتا ہے والاقربین، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا۔ قرابت داروں کے جو حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بعد اگر کسی کا درجہ اور مقام رکھا تو وہ قرابت داری کا رکھا۔ آج کل قرابت داری کے اندر
وہ رکھنے ڈال دیے گئے ہیں. ایسی ایسی ویڈیوز آتی ہیں کہ جس میں اپنے قرابت داروں سے متنفر کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں. کبھی کہہ دیا جائے گا یہ شریکہ ہے، ان کے سامنے تو بات نہ کرو. کبھی کہہ دیا جائے گا کہ جی ان کا تو جو ہے نا وہ ان کے سامنے جو ہے نا میری انسلٹ ہو گئی، مجھے ان کو ذلیل کرنا ہے، ان کو میں نے نیچا دکھانا ہے، میں نے ان سے زیادہ مال کمانا ہے، فلاں سے میں نے آگے بڑھ کے اس کو میں نے نیچا دکھانا ہے. ایسا مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے جو ٹوٹلی اگینسٹ دا ٹیچنگز آف اسلام ہے. کہیں بھی قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے. قرابت داروں کی بات آتی ہے تو قرآن نے جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ جو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ جو قطع کرتے ہیں اس رشتے کو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ ان کو ملایا جائے. اور قرآن میں رشتوں کا احترام ذکر کرنے کے لیے 3 طرح کے بنیادی رشتے ذکر کیے ہیں. ذوی القربہ جو قریبی رشتہ دار باپ کی طرف سے ہیں، ذوی الارحام جو قریبی رشتہ دار ماں کی طرف سے ہیں، اور سحرن کا لفظ نسبم و سحرا، یہ اعزاز کے طور پہ ذکر کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نسب والا بنایا اور سسرال والا بنایا. تیسرا رشتہ سسرال والا ہے. حدیثوں میں سسر اور ساس کو دوسرا اور ماں اور باپ قرار دیا. قریبی رشتہ دار جو ماں کی طرف سے ہیں ان کو جو ننیال قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ کا ننیال کے ساتھ جو محبت اور وابستگی اس کو بیان فرمایا. ان 3 قسم کی رشتہ داریوں کے حقوق کو پورا کرنے کا حکم دیا قرآن مجید نے. ہماری عجیب منطق ہے ہمارے معاشرے کے اندر، رشتہ داریوں کے لیے عجیب کانسیپٹ بنائے ہوئے ہیں. اپنے طنز و مزاح کے اندر رشتہ داروں کو نشانہ تضحیک بنایا جاتا ہے. سسرال کے حوالے سے تو بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. مذاق کا اس کو ایک پورا جو ہے نا وہ مضمون بنا لیا گیا ہے. اسلام کا مزاج ایسا نہیں ہے. اسلام نے جو رشتے بنے ہیں وہ ہر رشتے کے لیے وہ خود بھی اس رشتے پر پورا اترنے والا ہوگا. اگر کوئی ماں ہے تو وہ خود ماں ہے، تو آگے اگر کوئی ساس ہے تو وہ خود بھی تو کسی کی ساس ہے. اگر کوئی باپ ہے تو وہ خود بھی کسی کا سسر بنے گا، خود بھی تو وہ سسرال بنے گا. اگر وہ چچا ہے تو کسی کے چچا کے لیے اچھا نہیں سمجھتا تو وہ خود بھی تو کسی کا چچا ہے. تو رشتہ داریاں تو ساری ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہوئی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ تو مکافات عمل ہے. اگر آج ایک چچا کو اچھا نہیں سمجھ رہا کوئی، تو کل اس کو چچا سمجھ کے کوئی اولاد، اگلی اولاد اس کو اچھا سمجھے گی. آج ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، کل ماں باپ ہم بنیں گے تو ہمارے ساتھ ہماری اولادیں اچھا سلوک کریں گی. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سائیکل دیا ہے. اس سائیکل کے اندر، اس سرکل کے اندر اگر وہ اس کو نہیں سمجھے گا تو پھر وہ رونا روئے گا جو آج یورپ رو رہا ہے. خاندانی نظام تو تباہ ہو چکا ہے نا. ڈیولپمنٹ جہاں مرضی ہے پہنچ جائے، لیکن ڈومیسٹک سسٹم، ان کا جو آئلی نظام ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. ان کے ہاں کوئی اقدار باقی نہیں بچی. بس ایک آخری درجے کا فیملی سسٹم موجود ہے جس کو وہ نبھا رہے ہیں، ورنہ یہ حقوق، یہ فرائض اس لیول پہ نہیں بچے جیسے اسلام کی تعلیمات کے مطابق. ہم بھی بعض اوقات کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. ہمارے معاشرے میں بھی یورپ کی اندھی تقلید کرتے ہوئے کچھ چیزوں میں ایسی مادہ پرستی کی طرف جاتے ہیں، لیکن وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. فرمایا کہ رشتہ داری کا حقوق پورا. اب اقربا کے حقوق کے حوالے سے قرآن مجید نے صلہ رحمی کا حکم جو دیا ہے، حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرنا جو ہے، جو چاہتا ہے نا کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. قطع رحمی کی قطعاً اجازت نہیں ہے. کوشش کی جائے ہمیشہ کے لیے اختلافات بنتے ہیں، لڑائیاں بنتی ہیں، جھگڑے بنتے ہیں، ان کو مصالحت کی طرف لے کے جانا یہ عقل مندی کا تقاضا ہوتا ہے. ان کو بگاڑ کی طرف لے کے جانا جو ہے یہ نقصان کا باعث ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے دیگر حقوق کے اندر بھی وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، الگ ذکر کیا. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو. حسن سلوک کا بھی الگ ذکر آ گیا. قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. مال خرچ کرنا ہے تو بھی دوسرے نمبر پہ جو کیٹیگری ہے والدین کے بعد وہ اقربین کی آتی ہے، قریبی رشتہ داروں کی آتی ہے. اس کے بعد آگے درجہ بدرجہ حسب استطاعت، حسب ضرورت، یہ ساری چیزیں والدین کے بعد ذکر کی. والدین کی کیٹیگری کو صرف الگ ذکر کیا، باقیوں کو الگ ذکر کر دیا. قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو جو بھی مال ہے تمہارا. والیتامى، اور یتیموں پر خرچ کرو. جو یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جو قبل از بلوغت اس کا والد فوت ہو جائے، تو اس کے حقوق ہیں. یتیم کے مال کے قریب جانے سے بھی منع کیا. یتیم کے مال کھانے کو جو قرآن مجید میں آیا، فرمایا ما یأکلون فی بطونہم الا النار، کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھاتے ہیں. وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں. ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جانا. آگے استثناء آیا الا باللتی ہی احسن، ہاں جو احسن طریقے سے ہو وہ آپ استعمال کر سکتے ہو. یتیم بچوں کے
یتیم بچیوں کے حقوق کا تحفظ کیا، ان کے مال کا تحفظ کیا گیا۔ یتیم بچوں کے مال کا احسن طریقے سے استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ ان کے مال کو کہیں انویسٹ کر دیا جائے اور اس کا پراپر پروفٹ بچوں کو پہنچایا جائے، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے ان کے مال کی کیلکولیشن رکھی جائے، بے شک ان پہ خرچ کرو اس کو بھی لکھو، جو خرچ ہو رہا ہے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ لکھ لیے جائیں، ان کا اگر انویسٹ ہوا ہے تو ان کا پروفٹ ان کے لیے لکھ دیا جائے، جب وہ بالغ ہو جائیں باشعور ہو جائیں تو وہ مال ان کے ہینڈ اوور کر دیا جائے۔ یہ ہے اللہ باللتی ہی احسن، کہ مال تو استعمال ہو رہا ہے ان کا لیکن آسان طریقے سے ہو رہا ہے۔ یتیم بچیوں کے حوالے سے بڑے حقوق ذکر ہوئے کہ یتیم بچیاں ہیں، اگر آپ کی زیر کفالت کوئی یتیم بچی ہے، کل کو آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہو اس وجہ سے کہ بھئی مجھے اس کا مال نہ دینا پڑے، مجھے جو ہے نا حق مہر نہ دینا پڑے، تو فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر تمہیں یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یہ آیت اس تناظر میں آئی تھی کہ پھر اس یتیم بچی کے ساتھ جس کا حق تم استعمال کرنا چاہتے ہو، دبانا چاہتے ہو، اس کے ساتھ مت نکاح کرو، اور جس سے چاہو 2 سے 3 سے اور 4 سے نکاح کر لو۔ یتیم بچیوں کے تحفظ کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو روک دیا۔ یہاں پہ فرمایا یتیموں پر مال خرچ کرو، یتیموں پر مال خرچ کرنا یہ اللہ رب العزت کو بڑا محبوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اقربا کے بعد اگلی کیٹیگری دی۔ اس کے بعد فرمایا والمساکین، اور مساکین پر مال خرچ کرو۔ مسکین اس شخص کو کہا جاتا ہے جو منگتا نہ ہو، جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر مانگتا نہ ہو، جس کی ضروریات زندگی اس قدر کم ہو کہ اس کا گزر بسر مشکل ہو، تو وہ مسکین کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے بلکہ یہ اپنی خودداری کے اندر رہتے ہیں، ان پر بھی مال خرچ کرنے کا حکم ہے۔ اب ان پر مال خرچ کرنے میں ہماری اللہ رب العزت نے گویا ذمہ داری لگا دی، کیونکہ ایسے لوگوں کو ٹریس کرنا پڑتا ہے، ڈھونڈنا پڑتا ہے، سرچ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری لگا دی کہ بھائی تم جو ہے وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرو جو مسکین ہیں، ان پہ مال خرچ کرو۔ وابن السبیل، اور ایسا مسافر جو گھر بار سے دور ہے، مال و اسباب سے محروم ہو گیا، اور اس کے پاس گزر بسر کے لیے وہاں پہ مال و اسباب نہیں بچا، وہ اس مال و اسباب سے محروم ہونے کی وجہ سے مستحق زکوٰۃ بھی ہو جاتا ہے، چاہے گھر کے اندر وہ مالدار ہے، اور وہ اس پر جو ہے وہ انفاق کے مختلف پہلوؤں سے خرچ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ کچھ مصارف اس طرح ذکر کر دیے، دیگر مقامات پر دیگر مصارف زکوٰۃ اور انفاق جو ہے وہ الگ طور پہ بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے جب یہ بات فرمائی تو اس کے بعد فرما دیا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی تم بھلائی کرو گے، یعنی جتنا بھی مال دو گے، جتنا بھی تمہارا خرچ ہوگا، جو بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو، چاہے جہاد کرتے ہو، چاہے نماز پڑھتے ہو، چاہے مال خرچ کرتے ہو، یعنی ہر قسم کی نیکی، چاہے وہ بدنی عبادت ہے یا مالی عبادت ہے یا زبانی عبادت ہے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کے اندر اخلاص کا لیول کیا ہے، اس کے اندر خلوص کتنا ہے، اس کے اندر انسان کی نیت کیا ہے، اس کے اندر اللہ کو راضی کرنا کس قدر مقصود ہے، ریاکاری کس قدر مقصود ہے، دل کے احوال کیسے ہیں، وہ کس نیت سے دیا جا رہا ہے، خوش دلی سے دیا جا رہا ہے یا بد دلی کے ساتھ دیا جا رہا ہے، وہ ناپسندیدہ سمجھ کر دیا جا رہا ہے یا اس کو خوشی کے ساتھ دیا جا رہا ہے، اللہ کا حکم اور فرض سمجھ کر دیا جا رہا ہے یا بوجھ سمجھ کر دیا جا رہا ہے۔ جس نیت سے انسان دے گا اللہ فرماتا ہے میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ گویا یہ بھی ایک جہاد کی ترغیب کے طور پر دے دیا کہ مال کو خرچ کرو، جو بھی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا یہ ذکر جہاد کے مضامین اور جہاد کی آیات کے درمیان یہ اللہ رب العزت نے گویا انسانوں کو، مسلمانوں کو یہ اس بات پہ ابھارا کہ بھئی مال خرچ کرنا ہے، ان پہ بھی مال خرچ کرنا ہے، اور ضرورت پڑنے پہ اللہ کے راستے کے اندر بھی مال خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ نصیب فرمائے، اپنا مال بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔